بخت ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح. وزن 40 ٹن ہوا کرتا تھا. تو یہ جو ہے یہ ممکن ہے یہ اس طرح کا جانور اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو پیدا کی تھی حقیقت میں ختم بھی نہ پیدا. اس لیے کہتے ہیں یہ مخلوقات جتنے بھی ہیں نا یہ نئے نئے جانور ان کی جو ہے آپ تحفظ کریں. وائلڈ لائف والے جو جنگلات والے شکار کرنے نہیں دیتے اسی وجہ سے نہیں دیتے. آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے ان کی نسل بڑھانی ہے. بنا ہوا ہے جو ایٹم بم گرائے تھے یہ گرینائڈ کا پتھر ہے. اس وقت جو ہے سڑکوں کی تعمیر میں یہ پتھر استعمال ہوتا تھا. گھڑیال ٹھیک ہے. گھڑیال جیسے بیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. خاندان گھڑیلا سے تعلق رکھتا ہے. یہ قسم جو ہے مقامی طور پر شمالی دریا سندھ میں پائی جاتی ہے. اس کا رنگ اوپر کی جانب سے ہلکا گہرا زیتونی ہوتا ہے اور اوپر کی جانب ترچھی لکیریں پائی جاتی ہیں. اس کا جو ہے وہ دیکھیں منہ الگ ہے. راستہ چھوڑ دیں یہ بھی اصل ہے. یہ اصل ہے. اب اس کی خاصیت یہ ہے اس کو آپ پکڑنے جائیں نا یہ اپنے پیر اور یہ سر جو ہے نا یہ خول کے اندر چھپا لیتا ہے اور یہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس کو نہیں پلٹ سکتا. ایک عربی والا سا ہے اور ایک انگلش والا سا ہے. عربی والا سا ایک پیمانہ ہے اور انگلش والا سا جو ہے اس کو آری کو کہتے ہیں. یہ سا پیش ہے. یہ آری والا پیش آری جیسی شکل لگا اس کے لیے. ہاں مچھلیوں پیچھے ہے پچھلے نیولا جانتے ہیں نیولا کس کو کہتے ہیں جی جو سانپ کو بھی جو ہے کہا جاتا ہے جی نیولے کی اقسام آ جائے بھیا. یہ ریئل ہے سارے ریئل ہیں. یہ آپ نے دیکھے بھی ہیں چڑیا گھروں میں آپ نے دیکھے بھی ہیں لیکن آپ بھول بھی گئے. تو اس کو جو ہے خوب تسلی سے دیکھ لیں. یہ اندھی ہوتی ہے سرچ کر لینا اس میں گھر بناتے تھے. اس طرح یہ پتھر ہوتے تھے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کیونکہ اس وقت تو ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا تو اپنے ہاتھوں سے اس کو تراش کر اور کچھ چیزیں جو ہے نا ان سے لے کر قوم سمود کی عمر ہوتی ہے. اوسط عمر جو ہے اس کی وہ 65 سال کی ہوتی ہے اور جیسے اس کا پورا جو ہے نا یہ اس کا اسٹینڈ ہوتا ہے اس طرح ان کے پاؤں بنے ہوئے یہ پورا وزن جو ہے فوسل کہتے ہیں. یہ باقیات جو پرانی سینکڑوں ہزاروں سال سے چیز پڑی ہوتی ہے. ایک محقق تھا اس کا نظریہ تھا کہ انسان جو ہے وہ حقیقت میں پہلے انسان نہیں تھا بلکہ انسان پہلے بنمانس تھا اور بنمانس سے جو ہے نا پھر وہ انسان کی شکل اختیار کی ہے. اور اس کی جو مختلف یہاں پر یہ بتائی گئی ہیں چیزیں کہ وہ کس طرح سے لوگ کہتے ہیں اس کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرح رکھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان جانوروں نے افریقہ کے جنگلوں کے اندر انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنی سکیورٹی کے لیے کچھ لکڑی کے آلات وغیرہ بنا کے ان کو استعمال میں لاتے تھے اپنی حفاظت کے لیے. تو بعض جو ہے محققین وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے یہ چیز تھی اور بعد میں جو ہے اس طرح سے تبدیل ہوتے ہوتے انسان کی اصل جو شکل صورت ہے اس میں آیا ہے. لیکن ہمارا اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک باقاعدہ مخلوق ہے. یہ کسی چیز سے جو ہے نا دوبارہ نسل سے جو ہے نا تدریج ہو کر اس کی آگے ترقی ہو کر وہ کوئی چیز نہیں بنی ہے بلکہ حقیقت میں انسان جو غلط سے ہے. اور اس کے بارے میں ہم کہیں کہ بندر ہو گئے انسان ہے اور انسان جو ہے کس سے بنا ہے حقیقت ایسا نہیں ہے. تو قرآن نے ایسا بات کر دیا ہے کہ قرآن میں یہاں پہ ذکر ہے کہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے تو جو ان کو بندر بنایا ہے تو مفسرین کہتے ہیں وہ 3 دن تک ان کا قیام رہا اور 3 دن بعد اللہ تعالیٰ نے کو ختم کر دیا. خیرت جو ہے نا فنجائی یہ اس میں پیزے وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ مشروم وغیرہ. یعنی جنگل کا ایک نقشہ اس میں بنایا ہے کہ جنگل اس طرح کا ہوتا ہے. جنگل اس طرح کا ہوتا ہے اور آپ نے قرآن کی جو آیت ہے اس کے تحت جو انسان کی نسل چل رہی ہے اسی طرح پودے وغیرہ ان کی نسل کو بھی اللہ نے چلانے کا جو نظام ہے وہ بنایا ہوا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. یہ پولینیشن کا جو عمل ہے پودوں کے اندر عمل تولید کا اس کو جو ہے یہاں پر بیان کیا. اور جتنی بھی چیزیں انسان کے لیے بنی ہیں باقی چیزیں ہر چیز جو ہے نا
وہ دوسری چیز کی ضرورت ہے. آپ ان میں سے دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک ایسا بنایا ہوا ہے, مٹی کو دیکھ لیں, نیچے جانوروں کو دیکھ لیں, اوپر پرندوں کو دیکھ لیں, تو یہ وہ سامنے انہوں نے نقشہ بھی بنا کے دیا, وہ ایک سرکل چل رہا ہے, ہر ایک چیز جو دوسری چیز کے لیے کہیں نہ کہیں خوراک بن رہی ہے اور اس کے تحت چل رہی ہے, یعنی ایک کی زندگی جو دوسرے کے اوپر موقوف ہے. یہ پرندوں کو کھاتا ہے. اچھا وہ جو برڈ ایٹر ہے, یہ اوریجنل ہے, یہ اوریجنل ہے, کو سکھایا گیا, ٹھیک ہے نا. وہی ہے. اور یہ نیم کا کہتے ہیں نا, نیم کے پتے, اور یہ جو مردے کو اکثر غسل دیتے ہوئے کرتے ہیں, تو نیم کا جو آئل ہے وہ اس طرح کا, اس کا یہ پھل ہوتا ہے, اس میں سے آئل نکالا جاتا ہے. اور یہ میرے خیال میں اسی کا ہی میرے خیال سے وہ شرشم نہیں ہے, سرسوں کا. اچھا, سرسوں کے وہ پانی میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, ان میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ دیکھیں پتھروں پہ اس کے نشان بنے ہوئے, یہ حقیقی وہ جو ہے پڑے پڑے رہ کے, یا وہ اس طرح کی جو چیزیں وہ ہوتے ہیں حشرات, گول گول ہوتے ہیں کیڑے, پڑے پڑے جو ہے نا, وہ ان پہ بارشیں ہوتی ہیں, ان پہ طوفان آتے ہیں, ان پہ ریت پڑتی ہے, سمندر کا پانی آتا رہتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے ادھر پہ سینکڑوں سال ہزاروں سال گزر جاتے ہیں. تو یہ مختلف مؤرخین یا یہ تحقیق کرنے والے ان کو اٹھاتے ہیں, اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ کتنے عمر اس کی گزری ہے, کتنا وقت گزرا ہے, یہ ہے کیا چیز, یہ ساری چیزیں. سمندر سے آپ کے موتی وغیرہ نکلتے ہیں, یہ جو وہ بنی ہوئی چیز, اس کو توڑ کر اس میں سے نکالے جاتے ہیں, اس طرح کی سیڑھیاں ہوتی ہیں, ان کو توڑ کر موتی نکلتے ہیں سمندر سے, وہ ان سے نکالے جاتے ہیں. یہ سمندر کی تہ میں, ہاں وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں, وہ دیکھیں یہ کھلا ہوا بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ حقیقت میں ایسے ہوتا ہے, اس کے اندر یہ موتی ہوتے ہیں, اور یہ سمندر کی تہ میں پڑے ہوتے ہیں, جو غوطہ خور ہوتے ہیں, پانی کے اندر جا کے وہاں سے نیچے سے نکالتے ہیں ریت کے اندر اس کو ڈھونڈ کے, اور یہ موتی پھر جو ہے مہنگے داموں میں بکتے ہیں. یہ اوریجنلی کوئی اور چیز ہے, لیکن اس کے اوپر وہ ریت پڑتی رہتی ہے, ہوائیں آتی ہے, طوفانیں آتی ہے, تو چیزیں پڑھ پڑھ کے جو ہے نا اس سے کچھ اور بن جاتا ہے. تو یہ وہ لکڑیاں, پرانی لکڑیاں جو ہیں, یہ کیا سے کیا ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ آگے آپ کو جو ہے سامنے آئیں یہ چیزیں, پتھر پہ وہ نشان بنے ہوتے ہیں. وہ ایکچولی ہوتا وہ کوئی جانور ہے, پتھر پہ اس کا جو ہے عکس بنا ہوتا ہے, وہ وہیں مر جاتا ہے, پڑا رہتا ہے, سالوں سال پڑا رہتا ہے. طوفان واقعات جب یہ, یا تو اسی طرح ان کو مل جاتا ہے یہ ڈھونڈنے والوں کو, یا پھر وہ پتھر اٹھاتے ہیں, ان کو توڑتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں بیچ میں جو ہے کوئی جانور اس کے جو ہے وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے, تو اس کے وہ نشان سارے لگے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فوسل. ٹھیک ہے. دیواروں پہ ٹائل بنائے جاتے ہیں, اور قیمتی قیمتی پتھر عمارتوں میں لوگ لگاتے ہیں کہ وہ یہ پتھر ہے, سارے دیکھیں, ماربل, گرینائٹ. آپ سے کوئی سوال کرے ہمارا کوئی بھی پتھر کون سا ہے, تو آپ جواب غیر سبز رنگ کا, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا ہیرے اور لال اور نیلم کی جو اس طرح کی جو روایتی قدیم چیزیں, ان کے بارے میں اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے. اور تقریباً جو ہے یہ 2-4 ہزار سال قبل مسیح جو ہے, یہ جو ہے نا ایک شہر تھا, اس کے ہیلبون, اس کے بازاروں میں جو ہے بیچا جاتا تھا. اور پاکستان میں پائے جانے والے جو زمرد کے ذخائر ہیں, اس میں یہ 5ویں نمبر پر ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ہے نا جانوروں میں پاکستان, یہ پرندوں میں چکور کا جو پرندہ ہے, یہ ہمارا قومی چکور کہتے ہیں. یہ چکور ہے, یہ قومی پرندہ ہے ہمارا. اور اس طرح پھولوں کے اندر ہمارا چنبیلی کا پھول ہے, جیسمین کا, یہ جو آپ کے سامنے یہ قومی پھول ہے. اور جانوروں میں جو ہے نا قومی جانور جو مار خور ہے, اور اس کی بہت ساری خصلتیں ہیں. اور آپ اگر دیکھیں ہمارے ISI کا جو نشان ہے وہ بھی مارخور کا, یہ وہی مارخور ہے جو سینگ لوگوں نے گاڑیوں پہ لگائے ہوتے ہیں. ہاں, جو اکثر آپ نے گاڑیوں پہ دیکھا ہوگا, اس کا لوگو سا چل رہا ہوتا ہے, یہ وہ بیج لگاتے ہیں, کیا کہ وہ مارخور ہے. یہ بہت, اور یہ تنہا, اس کو, اس کی جو خصوصیت ہے, تنہا رہنا پسند کرتا ہے. اور اس کے جو سینگ ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑے سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ زیادہ تر جو ہے نا گرم علاقوں میں جو ہے نا, ٹھنڈے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. یہ اوریجنل ہے, اس کو سکھایا جائے. اچھا, یہ درخت نیچرل, آپ جب اندر ہوئے نا تو آپ کا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے نیچرل میوزیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا, اور یہ درخت ہے, قومی درخت ہے ہمارا. یہ دیودار کا درخت ہے, یہ قومی درخت ہے ہمارا. اور اس کے بارے میں جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئی خاندان جو ہے نا, اس کے باقیات میں سے جو ہے یہ پایا جاتا ہے. اس میں اس طرح کا یہ پھل تو نہیں ہے, کوئی چیز اس میں لگتی ہے. چلے آگے چلیں, ان کو راستہ کیا نام دیا ہوا ہے, اس شام کا کیا نام ہے دیکھ لیں. پائتن بولتے ہیں, پائتن. بگلا, یہ اژدہا ہے, اژدہا, انڈین پائتن.
इंडियन पाइथन बल्कि वो है पीछे वो पीछे नजर आ रहा है वो क्या चीज इस्तेमाल करते थे, इसको फेंकते थे दीवार पे और ये यहाँ चिपक जाता है, तो फिर उसके बाद 2-3 आदमी नीचे इसके धूल के साथ लटक जाए तो वो गिरते नहीं है। ये इसकी खासियत है। और चोर इसको इस्तेमाल करते थे, कहीं पे ये उन्होंने चोरों ने अपने पास रखी होती थी, जिस घर में उन्होंने जाना होता था दीवार, क्योंकि पुराने ज़माने में दीवारें ऊंची होती थी, तो उसके ऊपर इसको डालते थे और उसको पकड़ कर जो दीवार फैलाते थे। मैं भी छिपकली टाइप नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका गोश्त लाया गया और खाया गया, तो नबी वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, अलबत्ता पसंद नहीं किया, खुद खाया नहीं, लेकिन मना भी नहीं फरमाया किसी को। अच्छा, यहाँ पे परिंदों के अलावा जानवरों के अलावा ये जो दरख्त है, पौधे हैं, ये भी अहमियत के ये वो निज़ाम है, इसको भी जैसे नहीं है। हाँ, ये ज़मीन है। अच्छा, अंदरूनी हिस्सा ज़मीन का, ज़मीन किस तरह साथ साथ ये किस तरह है ज़मीन की, इस तरह आगे कीमती पत्थर हो जाएंगे या फिर नमक का काम नीचे तो है उनके जानवरों ने घोड़े जो थे वो ये पत्थर चाटने लगे, तो उन्होंने महसूस किया कि आखिर क्या वजह कि ये पत्थर चाट रहे, घोड़े खुश हो गए, बिल्कुल ताज़ा दम हो गए। जब उन्होंने चेक किया, खुद उसको चेक किया, तो पता लगा कि नमकीन इलाका है और बाद में यहाँ पर नमक की कान वगैरह वाली चीज़ें थी। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा नमक जो पाकिस्तान में यहाँ से बहुत दुनिया में भेजा जाता है। इंशाल्लाह इसका आज ये देख ले, सहरा इस तरह होता है, ये पीछे देखें, पीछे आबादी नहीं होती, दूर दूर तक आबादी नहीं होती, ऊँटों के जरिए सफ़र हुआ करते थे, ये पानी है, तो ये वहाँ इस तरह माहौल हुआ करता था। सहरा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तलोर, सहराई गो, सहराई पमोज, करीब, सहराई खारपुश्त, सीगल, तमीर, खार, हुई। सीगल किसने पढ़ा है? मैट्रिक किसने की है? मैट्रिक किसने की है? सबने की है। सीगल जो है ना, सीगल ये है, इसकी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी उसमें मैट्रिक में आया ये मसाला बहुत ज़्यादा याद कराची में चंद साल पहले किसी ने कुर्बानी के लिए 35 लाख का लिया और वो गर्मी बर्दाश्त ना कर सका, मेरे ख्याल से फिर वो मर भी गया। यहाँ पे इसको कॉल कर توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأن
كأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل